ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اسے پچھلے درس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے ساتھ جو فرعون نے اور اس کے درباریوں کے ابھارنے پر جو اعلانات کیے تھے، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تلقین کی اور ان کے صبر کرنے کی تلقین کی۔ اور ہم نے یہ بات دیکھی کہ کہا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس میں یہ وارث بناتا رہتا ہے، لیکن قوم نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی اور اب بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی، تو دو وعدے کیے تھے کہ عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں خلافت دے گا، جانشینی دے گا، پھر دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ اسی بات کو آگے بیان کیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو یعنی آل فرعون کو، فرعونیوں کو 61 سالیوں میں وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد ان کی یہاں سے ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ مکمل تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک عبرت اور ایک نصیحت ہے۔ اس حوالے سے جو مقصود تھا وہ بیان کر دیا کہ یہ تکالیفیں اور مصیبتیں ان کو پہنچیں، جس میں 61 سالی ہے، پھلوں کی کمی ہے، اور اس کا مقصد بیان کیا لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ دنیا میں جب بھی آزمائش تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ انسان صحیح راہ راست پر آ جائے۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ السجدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ واپس پلٹیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ جب ان کو کوئی نیکی پہنچتی، خوشحالی آتی، تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، ہماری وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کبھی کوئی آزمائش آتی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی اور کوئی مصیبت پہنچتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو وہ کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی وجہ سے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نحوست تو ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی نحوست کا سبب ان کی بدعملی ہے۔ جب بھی ان کو کوئی اچھائی پہنچتی، خوشحالی پہنچتی، بارش آ جاتی، تو اللہ کا شکر کرنے کی بجائے وہ کہتے یہ ہمارا حق ہے، ہمیں پہنچنا چاہیے، یہ ہمیں ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اور جب کوئی آزمائش آتی کہتے ہیں یہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے یہ جو کیا دھرا ہے یہ ان کی وجہ سے ہی ہے، یہ ان کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے، یہ فعال لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان کی پھیلائی ہوئی نحوست ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت پیغمبر جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہاں پر تو اللہ کا عذاب بھی نہیں آتا۔ یعنی دیکھیں مکہ والوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، یہ کہ سخت ترین عذاب دے دے۔ کائنات کے رب نے کہا نہیں، ایسا نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب دے دوں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ایسا اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں پر استغفار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور نبی کے ہوتے ہوئے عذاب ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جائے کہ نبی کی نحوست کی وجہ سے وہ آزمائشیں اور تکلیفیں ہوں، یہ ان کی نفرت اور حسد اور بغض کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی تو رحمت ہوتا ہے اور رحمت کا سبب ہوتا ہے۔
فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نحوست کیوں ہے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اصل نحوست بد عملی کی وجہ سے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے گناہ کون سے ہیں، کہاں ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ نحوست پریشانی۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور فرعونیوں نے کہا وقال، اور انہوں نے کہا مہما تاتینا بہ من آیتن، آپ ہمارے پاس جو بھی نشانی لے آئیں، لتسحرنا بہا، تاکہ تو ہم پر اس کے ساتھ جادو کریں، فما نحن لک بمؤمنین، ہم کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے جو بھی معجزہ ہے یہ جادو کا کرتب ہے، یہ جادو کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسا کرنا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، جادو کے اثر کرنا چاہتا ہے۔ کہتے جو مرضی جادو کے کر لو، فما نحن لک بمؤمنین، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا، والجراد، اور ہم نے ٹڈیاں بھیج دیں، والقمل، جمیں بھیج دی، والضفادع، اور مینڈک بھیج دیے، والدم، اور خون بھیج دیے، آیات مفصلات، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، تھے ہی وہ مجرم لوگ۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے، طوفان آیا، سخت ترین طوفان آیا، جڑیں اکھڑ گئیں لیکن ہدایت نہیں آئی۔ والجراد، اور اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی، ٹڈی ہوتی ہیں اور وہ سارا سبزہ کھا جاتی۔ پھر اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، ان کے سروں کے اوپر جوئیں، کھانا کھاتے کھانے میں، برتنوں میں، ہر جگہ جوئیں گرتی تھیں۔ اسی طرح مینڈک، بستر کے اندر، گھر کے اندر، برتنوں، مینڈک ہی جہاں پاؤں رکھتے مینڈک ہی مینڈک ہوتے۔ وہ دما، اور خون کا اللہ نے عذاب بھیجا، برتنوں میں، گھروں میں، ڈیروں کے اندر، جوتوں کے اندر، کپڑوں کو خون ہی خون لگا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مختلف قسم کے عذاب تھے، لیکن ماننے کی بجائے، توبہ استغفار کی بجائے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، تھی ہی وہ مجرم کو۔ ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، لیکن اتنا تھا کہ جب ان کے پاس عذاب آتا، وہ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو آتے اور کہتے ہیں اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے واسطے سے دعا کریں، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر آپ کی دعا کی وجہ سے ہم سے یہ عذاب دور ہو جاتا ہے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، بھیج دیں گے۔ دعا کروا لیتے، نبی دعا کر دیتے، لیکن پھر اسی طرح ٹاسے مسنا ہوتے۔ یہ بات سمجھتے تھے نبی بڑے اعلیٰ، عرفہ، سب کچھ ہے، لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے مکہ والے آپ کو صادق اور امین بھی کہتے، آپ سے فیصلے کرواتے، سب کچھ تھا، لیکن جب دعوت دی، دعوت کا انکار کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں وارے صدقے صدقی، عشق رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، جب بات ماننی آتی ہے پھر ٹاسے مسنی ہوتے، پھر ان کی انا ہوتی ہے، پھر برادری، پھر خاندان، پھر کنبہ قبیلہ، پھر جماعت، پھر فرقے۔ یہ وہی عادت ہے، یہ وہی طریقہ ہے کہ نبی کے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنا ہے، اور لیکن جب نبی کی بات آئے تو اس کو ماننا نہیں۔ اصل تو من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت، میرے طریقے، میری حدیث، میرے مشن سے، میرے دین اسلام سے محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے ہوگا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج ہمارے کھوکھلے نعرے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جھوٹے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے پھر کسی اور کی بات مانتے ہیں۔ کہاں نبی، کہاں اللہ رسول، کہاں دین اسلام، کچھ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ فرمایا فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیتے، اس وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے، تو اچانک وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے، اذا ہم ینکثون، وعدہ خلافی کرتے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے اور اس سے غافل رہنے والے تھے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ذکر ہے کہ جب وہ لے کے نکلے بنی اسرائیل کو، تو آگے دریا اور پیچھے فرعون کے لشکر تھے، اور انہوں نے کہا تو قال صاحب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم مارے گئے،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں پر بھی ایک اشارہ ہے، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ دیکھیں کتنے مضبوط قوی جری جوان تھے، لیکن اللہ نے پکڑنا چاہا تو کون بچا سکا؟ کوئی بھی۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دے دیتے ہیں لیکن پکڑتے ہیں تو بڑا سخت پکڑتے ہیں۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب ہم نے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ بِالْيَمِّ، ہم نے ان کو فی الیمی، دریا کے اندر، سمندر کے ہم نے ان کو اندر غرق کر دیا، چونکہ انہی راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزری تھی۔ جب یہ گزرنے لگے، اللہ نے پانی کو چلانے کا حکم دے دیا، پانی چل گیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہوا ایسا کیوں؟ اللہ ظالم نہیں ہے۔ فرمایا اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ غافل تھے۔ اگر آج بھی ہم بھی اللہ رسول کی باتوں کو جھٹلائیں گے، قرآن کی آیات کو جھٹلائیں گے، پھر اور ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے درس سننے کے۔ نماز شروع ہوتی ہے کہ لوگ سلام کر کے وہ بھاگ گئے باہر جا کے، چاہے سیاست کی وہ باتیں کرتے رہیں، یہاں نہیں ٹکاؤ ہوتا، یہاں نہیں سنتے، محبت نہیں ہے نا، احساس نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس کی تکذیب، یہ بھی ایک تکذیب کا انداز ہے۔ قرآن کو کنڈ نہیں کرنے، کنڈ کیا ہے؟ سب سے بڑی کنڈ یہ ہے کہ قرآن کا درس شروع اور بندہ بغیر کسی وجہ کے چلا جائے، اللہ کی بات شروع اور بغیر وجہ سے چھوڑ دے، نبی کی بات شروع بغیر وجہ سے چھوڑ دے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ جھٹلانا نہیں تو اور کیا ہے؟ مانتے نہیں، اللہ نے کہا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو الہ مانتے ہیں، پھر بھی مشکل کشا حاجت روا۔ کون سی بات ہے جو قرآن اسلام نے بیان نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غافل ہیں۔ آج ہم بھی غافل ہیں، دیکھیں کوئی احساس نہیں ہے کہ درس ہے، کوئی احساس نہیں ہے قرآن ہے، کوئی جمعے میں بھی آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں جب بالکل جماعت کا ٹائم۔ کیا جمعہ؟ اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کا مقصد ہے؟ کیا کر لو گے؟ اگر تمہارا یہی وتیرہ رہا تو پھر کب تک رہو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو پانی کے اندر غرق کیا، اور فرعون کو عبرت کا نشان بنایا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے، آپ کھولیں، آپ گوگل کریں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، دیکھیں فرعون کی لاش اسی طرح ہے۔ زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس درجے کے نافرمان بن جائیں کہ ہمیں زمین بھی قبول نہ کرے؟ کیا کر لیں گے دنیا کے پیچھے لگ کے؟ آخر مرنا ہے، جانا ہے۔ اگر اسلام پہ جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا اور کہے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اعزاز ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہی بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، وہ اگر اپنے ہاتھ پھیلاتے اور کہتے ہیں اپنی جان کو نکال، نہیں نکالتا، پھر اس کے زبردستی اس کے جسم کی روح کو نکالا جاتا ہے اور اس کے انگ سے نکالا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے پھر نکلتی ہے جیسے ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دیں، اور اس کو جب ایک کونے سے کھینچے تو جیسے وہ تاری ہو جاتا ہے، ایسے اس کے انگ سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ ظالم ہے، یہ بدبخت انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑتا ہے، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی پرواہ نہیں کرتا اور اس سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نجات ملی، کامیابی ملی، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے والی آیات میں آ رہا ہے، آیت نمبر 137 میں انشاءاللہ، وہاں سے اگلے نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دلیل کے ساتھ زندہ رکھے اور دلیل پہ موت دے۔ اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں سچی سچی محبت فرمائے۔ جو دین اسلام دستور منشور دیا، اللہ اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔